ایران اور امریکہ میں آخرکار معاملہ طے پا گئے اور یہ اعزاز پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کو ملا کہ انہوں نے پوری دنیا کو ایران اور امریکہ میں ایک امن معاہدے پر اتفاق رائے کی خبر دی، اور اس معاہدے میں لبنان بھی شامل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کافی دن پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر ایران اور امریکہ میں ایک امن معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کا پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا، اور یقیناً اگر یہ معاہدہ حقیقت بنتا ہے تو اس کا پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن فائدہ اٹھانے کی بات جو ہے وہ اس وقت آئے گی جب پاکستان کے اندر بھی کچھ ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی نظر آئے گی۔ اب جب سے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ دنیا کو خبر دی ہے کہ ایران اور امریکہ میں جنیوا میں ایک امن معاہدہ تشکیل پائے گا اور اس کی میزبانی پاکستان کرے گا، تو اس کی دنیا بھر میں بڑی پذیرائی ہوئی ہے، اس کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے، اور پاکستان جو ہے اس کا جو کردار ہے اس کی بھی تحسین کی جا رہی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اندر بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے ایران اور امریکہ میں تو مفاہمت کروا دی، بڑا اچھا کیا، اور اس کا پاکستان کو بھی بہت فائدہ ہے۔ پاکستان کے اندر بھی تھوڑی مفاہمت کی پالیسی پہ عمل درآمد کریں، پاکستان کے اندر بھی کوئی امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے جن لوگوں کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے ان کے ساتھ بات چیت کر لیں۔ اب یہ سوال جو ہے یہ کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی، بظاہر تو اس کے لیے کوئی بڑا ہمیں سیاسی خطرہ نظر نہیں آتا۔ اس حکومت کا جو سب سے بڑا سیاسی مخالف ہے عمران خان، وہ کافی عرصے سے جیل میں ہے، اور ان کی جو پارٹی ہے تحریک انصاف، وہ حکومت کے خلاف کوئی بڑی تحریک چلانے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ جو مختلف صوبوں میں جو کچھ ایسے گروپس تھے جو حکومت کے لیے چیلنج بن رہے تھے، حکومت کی پالیسی پہ تنقید کر رہے تھے، ان پر بھی پابندیاں لگا دی گئی۔ خیبر پختونخوا میں پشتون تحفظ موومنٹ پر پابندی لگ گئی، بلوچستان میں بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے اس پر پابندی لگ گئی، پنجاب میں TLP پر پابندی لگ گئی، اور اس کے بعد آزاد کشمیر میں یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ صرف تحریک انصاف جو ہے وہ صرف اس کو نمٹنے میں کامیاب نہیں ہوئی، بلکہ وہ جو بھی حکومت پہ تنقید کرتا ہے یا حکومت سے کوئی مطالبات کرتا ہے تو اس کو دبانے کے لیے حکومت جو ہے وہ طاقت کا استعمال کر رہی ہے۔ اب اس کا پازیٹیو رزلٹ بھی تو سامنے آنا چاہیے تھا کہ طاقت کا جو استعمال ہے اس کے نتیجے میں اگر سٹیبلٹی نظر آئے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب طاقت کا استعمال صحیح ہوا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر خیبر پختونخوا میں PTM پر پابندی لگی تو کیا وہاں پہ امن قائم ہو گیا؟ بلوچستان میں بلوچ یکجہتی کمیٹی پر پابندی لگی تو کیا بلوچستان میں امن قائم ہو گیا؟ تو یہ سوال اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ اب آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر پابندی لگائی گئی ہے اور ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن بھی ہوا ہے۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، حکومت جو ہے وہ کہتی ہے ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن ریاست کو اپنی رٹ بھی قائم کرنی ہے۔ تو یہ حکومت اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جس پر انہوں نے پابندی لگا دی گئی ہے، اس کے درمیان جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر یہ جو معاملہ ہے اس کو کیا رنگ دیا گیا، اور اس سے آپ کے جو دشمن ہیں وہ کیسے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ سوشل میڈیا پر حکومت کے حامی جو ہیں ان کی طرف سے جو کشمیری ہیں، خاص طور پہ آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں بڑی نامناسب گفتگو کی جا رہی ہے، اور اسی طرح جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو سپورٹرز ہیں اور کچھ رہنما ہیں ان کی طرف سے بھی پاکستان کی حکومت اور اس کے اداروں کے بارے میں کافی قابل اعتراض زبان استعمال کی جا رہی ہے۔ تو دونوں اطراف جو ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی باتیں کر رہے ہیں اور جو کچھ بھی بیانات دے رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں
اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ یہاں پر میں صرف یہ چاہوں گا کہ حکومت کے اندر وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ریاست کی جو عملداری ہے، ریاست کی جو رٹ ہے، اس کو چیلنج کیا گیا ہے، اور ہم جناب یہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں ان کو سبق سکھائیں گے، ان کو صرف بڑی مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ تھوڑی سی تاریخ پڑھ لیں۔ میں نے پہلے بھی تاریخ کا ذکر کیا تھا، ان کی تھوڑی سی تاریخ پڑھ لیں۔ یہ اگر آپ کو تاثر ہے کہ جناب یہ لوگ جو ہیں یہ پہلی دفعہ انہوں نے کسی کے اکسانے پر، کسی سازش کے تحت، کسی بیرونی ہاتھ جو ہے اس کے کہنے پر انہوں نے جناب حکومتی ادارے جو ہیں ان کی رٹ کو چیلنج کیا ہے، تو پلیز ان کی تھوڑی سی ہسٹری پڑھ لیں۔ اور بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہسٹری جو ہے وہ دونوں سائڈوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو آزاد کشمیر کے علاقے ہیں، اور خاص طور پہ جو پونچھ کا علاقہ ہے، یہ جہاں پہ اس وقت زیادہ گڑبڑ ہے، رابلہ کوٹ اور اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں، یہاں پر یہ پہلی دفعہ کسی حکومت کے خلاف احتجاج نہیں ہو رہا، یہاں پر پہلی دفعہ ناانصافی کے خلاف ایجیٹیشن نہیں ہو رہا۔ آپ اگر ماضی قریب میں جائیں، میں لمبی تاریخ بیان نہیں کرنا چاہتا، یہ جو آزاد کشمیر میں جو پونچھ کا علاقہ ہے اور اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں، یہاں پر 1927 میں لوگوں نے جو ڈوگرا حکومت تھی اس نے جو ٹیکسوں کا نظام تھا، جو ٹیکس لگائے ہوئے تھے، وہ ٹیکسوں کی وصولی کے لیے جو چنگیاں تھیں، تو یہاں کے لوگوں نے 1927 میں وہ چنگیاں جو ہیں وہ نظر آتش کر دی تھی۔ ایک سردار فتح خان کریلوی صاحب تھے، اس علاقے کے ایک لیڈر تھے جو پہلی ریاست جموں و کشمیر کی جو پہلی اسمبلی بنی تھی اس کے ممبر تھے، اس علاقے سے پاکستان بننے سے پہلے وہ اس ریاستی اسمبلی کے ممبر تھے۔ انہوں نے لیڈ کیا تھا 1927 کی جو تحریک تھی، اور اس کی جو اگر مزید تفصیل ہے، اگر آپ نے پڑھنی ہے، تو ایک آسٹریلین ہسٹورین ہے، ان کا نام ہے کرسٹوفر سنیڈن۔ یہ کرسٹوفر سنیڈن کی یہ کتاب ہے، کتاب کا نام ہے کشمیر دی ان ریٹن ہسٹری۔ یہ بڑی اچھی کتاب ہے، اس کو پڑھ لیں اگر ہمارے جو ارباب اختیار ہیں۔ یہ میں نے اس کتاب کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ یہ نہ تو کسی پاکستانی نے لکھی ہے، نہ کسی انڈین نے لکھی ہے، نہ کسی کشمیری نے لکھی ہے، یہ ایک آسٹریلین نے لکھی ہے، ایون کسی امریکن نے بھی نہیں لکھی، کسی برٹش اسکالر نے بھی نہیں لکھی، یہ ایک آسٹریلین نے لکھی ہے۔ تو یہ اپنی اس کتاب میں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے کہ جس کو کہ ہم یہ کہتے ہیں ویسٹرن جموں پروونس، یہ جو ماضی میں یہ علاقہ ہے یہ جموں پروونس کا حصہ تھا، اس کو ہم ویسٹرن جموں پروونس کہتے تھے، جس میں پونچھ بھی شامل تھا اور میرپور بھی اس میں شامل تھا۔ تو یہ کہتا ہے جی کہ یہ علاقہ جو ہے یہ 47 سے پہلے بڑا پرو پاکستان تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی ویسٹرن جموں پروونس ور پرو پاکستان that Poonch Muslims and to at least extent Mirpur Muslims disliked Dogra rule. In the case of the Poonchis, their dislike apparently began in the 1830s and 40s when Gulab Singh militarily imposed Dogra rule on the Poonchis with much brutality. اور اس کے بعد اس نے لکھا ہے کہ انہوں نے ڈوگرا راج جو ہے اس نے 5000 سدنز جو ہیں ممبرز آف دا مین ٹرائب آف پونچھ ور سلاٹرڈ، 5000 جو سدن ہیں ان کا قتل عام کیا گیا۔ اب ان کی جو لڑائی تھی وہ کیا تھی؟ لڑائی یہ تھی کہ جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ 1927 میں انہوں نے جو چنگیاں تھیں ڈوگرا حکومت کی، وہ چنگیاں جلا دی تھیں انہوں نے سردار فتح خان کریلوی کی زیر قیادت۔ وہ چنگیاں اس لیے جلائی تھیں
کہ یہ کتاب میں اس نے بتایا ہے کہ اس میں مختلف قسم کے ٹیکس لگائے ہوئے تھے. اس نے گائے پہ بھی ٹیکس تھا, بھینس پہ بھی ٹیکس تھا, بکری پہ بھی ٹیکس تھا, ایک بکری ٹیکس تھا, پھر ایک چولہا ٹیکس تھا, جس گھر میں بھی چولہا تھا جس پہ آپ کھانا پکاتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس تھا, پھر وائف ٹیکس بھی تھا, یعنی کہ یہ ایک عجیب و غریب قسم کا ٹیکس تھا جو ڈوگرا حکمرانوں نے لگایا ہوا تھا کہ اگر آپ نے شادی کی ہوئی ہے اور آپ کے گھر میں ایک عدد بیوی ہے تو اس پہ بھی ٹیکس تھا. اور ایک اور ٹیکس تھا جو اس نے لکھا ہے وڈو ٹیکس, 4 آنا. وڈو ٹیکس تھا کہ اگر کوئی کسی گھر میں کوئی بیوہ ہے تو اس کو بھی 4 آنے کا ٹیکس دینا پڑتا تھا ہر مہینے کا. تو اس قسم کے ٹیکس لگائے ہوئے تھے, تو ان کے خلاف بغاوت کر دی تھی پونچھ کے لوگوں نے. اور یہ بہت پہلے کی بات ہے, 47 سے بہت پہلے کی بات ہے.